اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آمین یا رب العالمین۔ اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا جس طرح رب اکبر کی شان کے لائق ہے، درود اور سلام میرے اور آپ کے پیشوا، میرے اور آپ کے مطاع، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کے لیے اور رہتی دنیا تک آنے والے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات پہ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کی برکھا نازل ہو۔ وعدہ کے مطابق آج کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک جو ہے، اس کو درود پاک اور اس کی فضیلت پہ مختص کیا گیا ہے۔ اللہ مجھے صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے کہ ہم سمجھ کر اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے ہادی، ہادی برحق، ہادی اعظم، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر بلند و بالا فرمایا اور آپ کو اس قدر کائنات سے افضل اور اعلیٰ فرمایا جس کی مثال اور نظیر اس کائنات میں محال ہے، ناممکن ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امتیازی شان، یہ عظمت، سورہ احزاب آیت نمبر 56 آپ اس کا مطالعہ فرمائیں، جو میں نے خطبہ کے شروع میں تلاوت کی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، لوگو یقین جانو، یقین مانو، اللہ احکم الحاکمین اور اس کے سارے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لہذا ایماندارو، جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو، تم بھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجو، صلاۃ بھیجو اور سلام بھیجو۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کا ترجمہ اور مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ صلاۃ کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ کسی کی طرف مائل ہونا، محبت کرنا، اور کسی کی خیر خواہی کرنا، مہربانی کرنا، وفا کرنا، اور اس کے لیے دعا و استغفار کرنا، دعائے رحمت کرنا، یہ سارے معنی صلاۃ کے ہیں۔ جب یہ اللہ کے صلے کے ساتھ کسی کی طرف نسبت کر رہا ہو تو پھر اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خیر خواہی، مودت، محبت، دعا، مدد۔ اور اگر یہ نسبت اللہ کے طرف ہو تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ اپنے رسول پہ بڑا ہی مہربان ہے اور مسلسل مہربانی فرمائے جا رہا ہے، کیونکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہ مضارع ہے
مضارع کا مطلب ہوتا ہے اب بھی اور آئندہ بھی۔ اللہ اپنے محبوب پہ صلات بھیج رہا ہے، اللہ اپنے محبوب کے اوپر مہربان ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یوں سمجھے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خود مددگار ہے، اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے خود محبت فرماتا ہے۔ یہ جملے کتنے پیارے ہیں۔ جو بندہ اور بندی رسول اعظم سے محبت کرے تو اللہ اپنے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اللہ اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ اللہ کی نسبت اگر صلات ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے محبوب پہ مہربانی فرماتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں، اللہ اپنے محبوب کی مدد فرماتے ہیں۔ اور فرشتوں کی طرف اگر نسبت ہو تو اس کا مطلب ہے فرشتے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک، نیچے سے لے کے اوپر تک تمام کے تمام فرشتے اللہ کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر خواہی اور عقیدت کا دم بھرتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ مزید مہربانی فرما، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ مزید رحمتوں کا نزول فرما۔ اور جب بندوں کی طرف نسبت ہوتی ہے، مومنین اور مومنات کی طرف نسبت ہوتی ہے صلات کی، تو اس کا مفہوم بھی یہی ہوتا ہے، اللہ کے حضور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور اس مقام کی درخواست کرتے ہیں جو مقام اللہ نے جنت کے اندر اپنے ایک ہی مخصوص بندے کو عطا کرنا ہے، جسے وسیلہ اور فضیلہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ محل اور بنگلہ ہے جو جنت کے اندر بے مثال اور بے نظیر ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا سقف ہو عرش الرحمن، اس بنگلے کی جو چھت ہے وہ اللہ کے یعنی رحمان کے عرش کی ہے، اور اللہ نے ایک اپنے محبوب اور مخصوص بندے کو وہ عطا کرنا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے اللہ عطا فرمائیں گے۔ یہ سارے مفاہیم اسی صلات کے ہیں۔ تو یہ بندے اور بندیاں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمائے، اللہ آپ پہ مسلسل رحمتوں کا نزول فرمائے رکھے۔ اور یہ جو درود ہے یہ لفظ ہیں فارسی کے، عربی کے اندر صلات آتا ہے، اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف صلات کی نسبت ہوتی ہے تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن وہ فرماتے ہیں اللہ کی یعنی کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جناب کعب بن عجرہ کی میں نے زیارت کی اور ان سے مجلس ہوئی تو انہوں نے مجھے فرمایا الا اہدی کا ہدیتن، اے میرے شاگرد میں آپ کو ایک ایسا تحفہ نہ عنایت کروں، سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہدیہ اور ایسا تحفہ جو حدیث رسول کی صورت میں ہے۔ یاد رکھیں میرے آقا کے فرامین امت مسلمہ کے لیے ہدیہ اور تحفہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تحفوں کو سمیٹ کر ان کو سینے سے لگا کے ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسے وہ قدردان لوگ تھے یار، اصحاب رسول اور تابعین اعظام
جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تحفہ اور ہدیہ سمجھتے تھے۔ حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ بیٹا اے میرے شاگرد، میں آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں، سمیتھا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن آگے کیا کہتے ہیں؟ فاہدیہ علی، ضرور بتائیے، ضرور مجھے وہ تحفہ دیجیے۔ تو حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کچھ اصحاب رسول اکٹھے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، اور آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کے ہم نے سوال کیا، فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف نصلی علیکم اہل البیت فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک۔ آقا یہ تو ہمیں خوب علم ہو گیا، اللہ نے ہمیں تعلیم دے دی کہ آپ کے اوپر سلام کیسے بھیجنا ہے۔ یہ جو آیا مبارکہ نازل ہوئی نا جب، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں، تم بھی ایماندارو صلاۃ و سلام بھیجو، اور وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تسلیم تک سلام بھیجو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سلام کا تو اللہ نے ہمیں بتا دیا۔ جب التحیات میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آقا کیف نصلی علیکہ واہل بیتک، یہ دوسری روایت ہے بخاری شریف ہی کی۔ اللہ کے رسول کیف الصلاۃ علیکہ واہل بیتک، یہ تیسری روایت ہے بخاری شریف کی۔ اللہ کے رسول آپ پہ اب صلاۃ کیسے بھیجیں، آپ کے اہل بیت پہ کیسے بھیجیں؟ تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال جواب عنایت فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رواہ البخاری والمسلم رحمہم اللہ تعالی۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب رسول سوال کرتے ہیں، آقا سلام کا تو پتہ چل گیا تحیات میں جو ہم پڑھتے ہیں، تو صلاۃ آپ پہ اور آپ کے اہل بیت پہ، گھر والوں پہ کیسے پڑھے؟ تو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ قولوا، تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو ابھی ہم نے درود پاک پڑھا، پورا درود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے اصحاب رسول کو تعلیم فرما دی۔ اب مہر تصدیق کس کی لگ گئی؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں چند باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بڑی ضروری ہیں۔ درود کے فضائل تو بڑے بیان ہم کرتے ہیں، لیکن مسنون درود کوئی کوئی بیان کرتا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ میں کہوں روزہ رکھنے کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے کہ اللہ ہی اس کا اجر دے گا، آپ بھی کہیں گے آشش کر اٹھیں گے بالکل ٹھیک ہے، کیا بات ہے، بالکل صحیح ہے۔ میں کہوں روزہ رکھنا، رسول اللہ فرماتے ہیں ایک نفلی روزہ جو اللہ کی رضا کے لیے رکھا جائے، اللہ تعالیٰ 70,000 سال کی مسافت تک بندے کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور فرما دیتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے سبحان اللہ۔ اور اسی طرح میں نماز کی فضیلت بیان کروں، آپ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، لیکن روزے کا طریقہ اپنی طرف سے بتاؤں؟ فضیلت کی آڑ میں نعوذ باللہ بدعت کا رنگ اختیار کر کے
میں کہوں کہ نمازیں اب صبح کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، میں لمبے چوڑے اختلاف کو نہیں بیان کرتا، صرف رکعت کی بات کریں کتنی ہیں، تو میں یہ صبح کی نماز کی فضیلت بیان کروں اور ساتھ کیا کہوں کہ 3 رکعت پڑھ لیں تو بڑا ہی مزہ آئے گا، تو آپ میری بات مانیں گے؟ 4 پڑھ لیں تو زیادہ ثواب ہوگا، میری بات مانیں گے؟ یا مخصوص دعائیں جو ہیں ان کو چھوڑ کے میں کہوں جو سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اس کو چھوڑ کے اس کی جگہ پہ ثنا ہی پڑھ لیں تو کام چل جائے گا؟ ایمانداری میں بتاؤں ایسا ہو جائے گا؟ میں کہوں سبحان ربی العظیم کی جگہ پہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں تو آپ مانیں گے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح روزہ ہے، روزہ میں کہوں کہ آپ ناشتے کے وقت وہ جو ہے وہ سحری کر لیں تو آپ مانیں گے؟ یا صبح کی اذان کے بعد آپ سحری کر لیں مانیں گے؟ آپ عشاء کے وقت افطار کر لیں مانیں گے؟ بھائی بات تو میں صحیح بیان کر رہا ہوں، روزے کی فضیلت بھی، نماز کی فضیلت بھی، زکوٰۃ کی فضیلت بھی، لیکن جو آگے مسنون عمل ہے ان فرائض کا اس میں ڈنڈی مار رہا ہوں تو وہ میری بتائی ہوئی عبادت یا آپ کی ہوئی عبادت رہے گی؟ تو درود پاک بہت بڑی عبادت ہے، یاد رکھیں، جس طرح دوسرے فرائض ہیں یہ درود پاک بھی فریضہ ہے، نص قطعی ہے، نص قطعی میرے اللہ کا حکم ہے اور اس میں تغیر اور تبدل نہیں ہے، بالکل صاف شفاف، کہیں منسوخی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگو اللہ اپنے رسول پہ جو ہے وہ صلاۃ بھیجتے ہیں، اس کے سارے ملائکہ اور فرشتے رسول پہ صلاۃ بھیجتے ہیں، تم بھی ایماندارو بندو اور بندیو اللہ کے سب کیا کرو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اور درود کی فضیلت بھی بیان کریں گے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو بندہ ایک مرتبہ میری ذات پہ میرے آقا فرماتے ہیں درود بھیجتا ہے، ایک مرتبہ، اللہ احکم الحاکمین 10 مرتبہ اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ یہ آپ نے فیصل آباد کے اندر بھی، دیگر شہروں کے اندر بھی بڑے بڑے بورڈ آویزاں ہوں گے، ان کے اوپر یہ باریک سی یہ مفہوم لکھا ہوگا، حدیث پاک، اس حدیث پاک کا مفہوم لکھا ہوگا کہ جو ایک مرتبہ اللہ کے رسول پہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ 10 بار اس پہ اپنی رحمتیں فرماتا ہے۔ آگے والی بات بھی کرتا ہوں، اس سے بھی آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت فرمائی۔ حضرت انس بن مالک کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 10-11 برس کے خادم خاص ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، انس بن مالک کہتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپریشن کیا تھا فرشتوں نے، میں نے اس کی صلئی کے نشانات بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے دیکھے ہیں۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10-11 برس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی خدمت کرنے والے میرے نبی کے چہیتے خادم تھے۔ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ من صلی علی واحدۃ، جو ایک مرتبہ میرے اوپر صلاۃ بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ 10 صلوات، اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک بھیجنے پر 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کی اوپر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ وحطت عنہ 10 خطیئات، اور 10 اس کے نامہ اعمال سے اس کے گناہوں کو اللہ مٹا کے رکھ دیتے ہیں۔ وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، اور رب العالمین اپنے خزانے سے مزید عنایت فرماتے ہیں۔ کیا کہ رب العالمین اپنے دربار عالیہ میں اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتے ہیں۔
ایک مرتبہ درود بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، 10 مرتبہ اللہ نے رحمتوں کا نزول فرما دیا، اور 10 گناہوں کو مٹا کے رکھ دیا اس کے نامہ اعمال سے، اور 10 درجات بھی اللہ نے اس کے نامہ اعمال میں مزید ایڈ فرما دی، 10 درجات بھی بلند فرما دی۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر اس کو صحیح سند کے ساتھ نقل کیا۔ اور اس سے بھی زیادہ فضیلت میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، رواہ الترمذی فی الجامع بسند صحیح ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں روز قیامت، روز جزا، سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود بھیجنے والا ہوگا۔ اور بھی بہت زیادہ فضائل ہیں اس درود پاک کے، لیکن یہ فضائل بیان کرنے کے بعد پھر کیا کیا جاتا ہے، پھر کھچڑی پک جاتی ہے، جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بات تو ٹھیک ہے، علی المرتضیٰ حیدر کرار خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، کلمۃ حق ارید بها الباطل، بعض اوقات سچی بات کر کے باطل کی طرف لوگوں کو رغبت دلائی جاتی ہے، بات سچی کی جاتی ہے لیکن اس کی آڑ میں باطل پھیلایا جاتا ہے۔ یہ علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ اور ابھی میں نے مثالیں دی ہیں، درود پاک کی فضیلت تو بڑی ہے، لیکن جو ہم نے اپنی طرف سے درود گھڑ لیا ہوا ہے، یہ سوائے من گھڑت بدعت کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ ایک سوال آپ سے، آپ سارے سمجھدار ہیں اور میں سمجھتا ہوں آپ مجھ سے زیادہ علم والے ہیں ماشاءاللہ، بالکل صحیح جواب دیجئے گا۔ اصحاب رسول کو عربی زیادہ آتی تھی یا آج یا 10 سال پہلے کے گزرے ہوئے عالم دین کو؟ ایمانداری سے بتائیں۔ جو عرب لوگ تھے، جو اپنے آپ کو کہتے تھے ہم عرب ہیں اور باقی ساری دنیا کو کہتے تھے عجم ہیں، آج بھی عربی اور عجمی کے اندر فرق ہے۔ عرب اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم قادر الکلام ہیں اور ہم جیسی فصیح زبان کسی کی نہیں ہے، اور باقی عجم ہے، باقی تو گونگے ہیں۔ عجم کا معنی گونگا ہے، یعنی ہم زبان والے وہ عربی جن کو عربی پہ ناز تھا یار، اور اب بھی عربی اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں، باقی لوگوں کو عجمی کہتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو عجمی کہتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں نا۔ آج بھی جو اہل زبان ہیں، اہل عرب، ہم ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ تو وہ کجا وہ ہستیاں جو براہ راست فیض یافتگان تھے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، براہ راست جنہوں نے فیض حاصل کیا تھا، جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے لقب سے ملقب کیا گیا، جن کو اولئک هم المؤمنون حقا کے خطاب سے نوازا گیا، جن کو کہا کہ اگر تم ایماندار ہو، تمہارے جیسا کوئی ایمان لائے گا تو وہ ایماندار ہوگا، ان کا ایمان ہی قابل قبول نہیں اگر تمہارے جیسا ایمان نہیں لائے۔ وہ ہستیاں جب یہ آیا مبارکہ اتری تو وہ کیا عربی میں درود نہیں بنا سکتے تھے؟ ایمانداری سے بتائیں، اور اس سے کہیں اچھا بنا سکتے تھے نا، لیکن کدھر گئے؟ کعب بن عجرہ، ابھی میں بیان کر رہا تھا خطبہ کے آغاز میں ہی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں وہ تحفہ دیتا ہوں جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے میں نے۔ ہم اکٹھے ہو کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور ہم نے کہا اللہ کے رسول سلام کا تو پتہ چل گیا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو سلام ہم نماز میں پڑھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں سکھا دیا اس کو تو پتہ چل گیا، لیکن کیف نصلی علیکہ واہل بیتک یا رسول اللہ، یا کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ اور آپ کی آل پہ صلاۃ کیسے بھیجے، درود کون سا ہے، وہ کس طرح پڑھنا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی، میرے ساتھ پڑھ لیں یار، آپ بھی، آپ کو نصیب ہو جائے گا، اللہم بارک علی محمد کیا صلاۃ و سلام علیہ کا شروع کر دیجیے۔ ابھی تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی، وہ من گھڑت ہے۔ اکثر بزرگ وہ موجود ہوں گے جہاں پہ، اس جگہ پہ موجود ہوں گے کئی بزرگ جن کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے فیصل آباد کے بزرگ تھے، مولانا سردار صاحب، انہوں نے بنایا تھا۔ ایک درود وہ ہو جو ہمارے فیصل آباد کے ایک بزرگ بنائیں، اور ایک درود وہ ہو جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرے آقا کی زبان اقدس پہ جبریل امین اللہ کی رضا سے بولے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے درود کون سا مسنون ہوگا۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وازواجہ وذریتہ، اور ایک اللہم صلی علی محمد وبارک علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی طرح اور بھی مختلف کتابوں کے اندر، صحیح بخاری کے اندر بھی چند درود ہیں، اور دوسری کتابوں کے اندر بھی تقریباً 83 درود ضعیف حدیثیں ملا کے بھی ڈال لینا۔ اگرچہ میں اس کا قائل نہیں ہوں الحمدللہ، جو اس ممبر رسول پہ، جامع مسجد صادقین کے اس ممبر پہ، ممبر رسول سے الحمدللہ میں بھی ایک انسان ہوں، سہون مجھ سے ہو جائے، میں اپنے آپ کو عالم تو کبھی کہہ نہیں سکتا، نہ میں اپنے آپ کو عالم کہتا ہوں، میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا خادم اور نوکر ہوں، اور طالب علم ہوں، مرتے دم تک علم سیکھتا رہوں گا انشاءاللہ۔ کبھی ہو سکتا ہے مغالطے میں کوئی بیان کر گیا ہوں تو میں کہہ نہیں سکتا، دانستہ طور پہ جانتے بوجھتے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے آج تک آپ کے سامنے اس ممبر سے کبھی بھی ضعیف حدیث بیان نہیں کی ہے الحمدللہ۔ جب بھی بیان کی ہے سکے بند صحیح حدیث بیان کی ہے۔ کیوں؟ آپ نے عمل کرنے کی غرض سے سننی ہے، میں نے عمل کرنے کی غرض سے بیان کرنی ہے، تو ضعیف حدیث جو ہے قابل العمل نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، پھر بھی اگر ضعیف حدیثیں بھی ملا لیں تو ساری حدیث کا ذخیرہ نکالیں کو 83 درود بنتے ہیں۔ کتنے؟ لیکن سارے درودوں کے اندر کیا لفظ ہیں؟ اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بات سمجھ رہے؟ اللہ کی ضمانت ہر درود کے اندر موجود ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں، ٹائم بھی تھوڑا ہے لیکن میں آپ کو بتانا ضرور مناسب سمجھتا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے نا، کہ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیسے ہم صلات بھیجیں، تو صحیح بخاری کے اندر تفسیر ابو العالیہ کے اندر یہ بات موجود ہے، ثناؤہ علیہ عند الملائکہ۔ درود پاک کا ایک مفہوم کیا ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں۔ اللہ اپنے فرشتوں میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے ہیں؟ تعریف فرماتے ہیں۔ اب ایمانداری سے بتائیں، جس کی رب اکبر خود تعریف فرمائیں، رب کائنات تعریف فرمائیں، میرے جیسا ادنا بندہ، آپ جیسے لوگ اس کی تعریف کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیں، کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے ایک ہستی کی رب تعالیٰ تعریف فرمانے والا ہو اور اسی کے مقابلے میں بھی اس کی تعریف کروں؟ کر سکتا ہے کوئی؟ یہ شرک بھی ہے اور گستاخی بھی ہے۔ تو اسی لیے اصحاب رسول نے کہا تھا ان اللہ و ملائکتہ، ان کو عربی آتی تھی میرے بھائی، سمجھیے بات، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ جب اللہ صلات بھیجتا ہے تو اللہ کے رسول ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اب اگر اللہ کے رسول کی تعریف ہے تو جو اللہ کر رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کیسے کر سکتے تھے؟ فرمایا تمہاری تو یہ طاقت نہیں ہے، قولوا، تم بس یہی کہا کرو اللہم صلی علی محمد۔ اللہ کہتا ہے سلو، تم صلات بھیجو، اور رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟
کیسا جواب ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں صلو علیہ، تم صلاۃ بھیجو، حکماً ارشاد فرما رہے ہیں، اور رسول اللہ آگے جواب کیا دے رہے ہیں؟ قولوا اللہم صلی، تم الٹا واپس رب کے حضور درخواست کرو، مولا ہماری کیا طاقت ہے، مولا ہماری کیا جرت ہے، مولا ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اللہ کے جس کی تو تعریف کرے ہم بھی کر سکے، تو جان تیرا محبوب جانے، اور میرے مولا ہم سے جو خدمت لینی ہے ہم حاضر ہیں، لیکن یہ تعریف تیرا ہی کام ہے، ہماری طرف سے بھی تو ہی یہ جو ہے تعریف فرما دے۔ اللہم صلی علی، اللہ کو ضامن بنایا۔ یہ اللہ کی ضمانت کے بغیر درود پہنچے گا کیسے؟ میں نے جو پچھلے جمعہ کے آخر میں یہ گزارش کی تھی کہ اللہ احکم الحاکمین کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود بھیجا کرو، اور تمہارا درود میرے اوپر پہنچایا جائے گا۔ اصحاب رسول نے فرمایا، عرض کی آقا جب آپ فوت ہو جائیں گے، اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے، آپ پہ موت آ جائے گی، آقا قبر کے اندر جب ہوں گے تب کیا ہوگا؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے زمین اور مٹی کے اوپر انبیاء کے جسموں کو حرام قرار دے دیا ہوا ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے میں فرما رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک میں کون ہوتا ہوں ڈائریکٹ رابطہ کروں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں یہ ایسی باتیں کہنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں مجرم ہوں گا آپ کا کہ آپ کا صحیح بات نہ پہنچے۔ یہاں پہ اللہ کا نام ہے، الصلاۃ والسلام آپ پر ہوں، میں کون ہوتا ہوں پہنچانے والا؟ فرشتے میرے غلام ہیں کہ یار میری بات ماننے والے؟ وہ میں اللہ کو ضامن بناؤں، اللہ کے حضور درخواست کروں، جتنے درود ہیں ان کے اندر اللہ کا نام ہے، اللہم صلی علی محمد۔ جب ہم میرے آقا کا نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں، تو اللہ بھیجے صلاۃ و سلام، ہم تو ہیں ہی کچھ نہیں۔ یاد رکھیں درود کی فضیلت بڑی ہے لیکن مسنون کی ہے۔ اپنی طرف سے کوئی بندہ کہے، جتنے مرضی پیارے الفاظ آ جائیں، جتنے مرضی میٹھے الفاظ آ جائیں، جب میرے آقا کی مہر تصدیق نہ ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہوں گے، نہ عبادت کہلائیں گے، بدعت بن جائیں گے۔ بدعت کی اور تعریف کیا ہے یار؟ مجھے یہ تو بتائیں، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہ ہو، اپنی طرف سے ٹھوکو لگا دیا گیا۔ پھر ہم سیدھی بات کریں تو ہمارے جو ہے وہ لوگ گلے کو آ جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کو خرافات کی نظر کر دیا، نعوذ باللہ۔ یاد رکھیں درود بڑی فضیلت والا ہے، لیکن وہی فضیلت والا ہوگا جو میرے نبی کی زبان اقدس سے نکلا ہے۔ میرے نبی کے صحابی میں بار بار عرض کر چکا ہوں، میرے آقا کے صحابی، وقت تھوڑا ہے ذرا مختصر بات۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، آپ ان کو دعا سکھا رہے ہیں، بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ الفاظ سن رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، کہ میرے اللہ میں تیرے اس نبی پہ ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا ہے۔ بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں تیرے اس محبوب نبی پہ ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا ہے۔ صبح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ صحابی رسول پڑھ رہے ہیں بِنَبِيِّكَ کی جگہ پہ بِرَسُولِكَ، اللہ میں اس تیرے رسول پہ ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے تجھے بِنَبِيِّكَ کہا تھا، تم نے بِرَسُولِكَ لگا لیا یہاں پہ۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں آقا عرض کرتے ہیں انت رسول اللہ وانت نبی اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی بھی آپ ہیں، رسول بھی آپ ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بڑا فرق پڑتا ہے، میں اپنی زبان سے کبھی کچھ نہیں کہتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، دعا وہی معتبر ہوگی جو میں نے تمہیں سکھائی ہے، میں اپنی طرف سے کب بولتا ہوں؟ بِنَبِيِّكَ، میں اپنی طرف سے تبدیل نہیں کر سکتا، جو اللہ نے حکم دیا ہے بِنَبِيِّكَ یہاں پہ لگے گا، رسولِكَ کے لفظ نہیں لگیں گے۔ تو میں 3-4 لائنوں کا درود ہی اکٹھا علیحدہ بنا لوں تو پھر میرا کیا بنے گا یار؟ پھر اس مسجد میں اور ہے، اگلی مسجد میں اور ہے، اگلی مسجد میں اور ہے،
کو کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، وعلی آلک و صحابک یا رسول اللہ، کو کہتا ہے وسلم علیکہ یا رحمۃ للعالمین، کو کہتا ہے یا خاتم النبیین، مختلف جو کسی کے جی میں آتا ہے وہ ترنم سے جو ہے ردم میں کہتے جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔